الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے گرائیں اور پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی موجود ہیں. دانیال بھائی ویلکم ایز آلویز. امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. بہت اچھی گزری اور الحمدللہ آپ کھانا شانا کھا کے فری ہو چکے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی ای ولاگز مشہور زمانہ. علی بھائی آپ کو عید پوڈ کاسٹ پہ بڑا مس کیا تھا. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ جی اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیورپول کے فین خرم الوی حافظ اللہ تعالیٰ. خرم بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. آج آپ بوسٹن ریڈ ساکس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وچ از گڈ الحمدللہ. اچھا میں آج کا جو پروگرام ہے اس کو بریک دی آئی سیگمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کروں گا اور آپ ہی سے اسٹارٹ کریں گے. میں کوئی آپ کا ویڈیو نہیں انشاءاللہ لیک کرنے والا, ڈونٹ جو نو فیئر فار دیٹ. لیکن ہم ایک آپ کے سامنے ایک کلپ شو کرتے ہیں جو مجھے بہت دلی خوشی ہوئی دیکھ کے. کرسچیانو رونالڈو دعا مانگتے ہوئے پکڑے گئے. اللہ اکبر, isn't that amazing؟ اینڈ یہ آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں کرسچیانو رونالڈو جو ہے باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں. اب اچھا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو کرسچن اس میں بھی اگر دیکھیں نا, تو اگر کرسچن دعا مانگتا ہے تو وہ نارملی اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ لیتے ہیں یا اس طرح کر کے بیڈ سائڈ پہ بیٹھ کے نارملی وہ پرے کرتے ہیں یا اس طرح کر کے, یا نارملی ان کا پریئر بس وہ صرف اپنا وہ کراس کا اشارہ ہوتا ہے. اس طرح کے موقعوں میں جس پہ اس نے دعا کی ہوئی نا, اکثر آپ کرسچن کو دیکھیں تو بوتھ فنگر اکثر اس طرح کر رہے ہیں. ان کا ایک وہ جیزس کا بالکل ہے. ہاں جی بالکل. دس از جو رونالڈو نے کی ہے, تو بالکل یہ تو پراپر دعا ہے اور مسنون دعا ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی جو ہے نا نعمت سے نوازے. نہیں, ڈو یو تھنک اٹس ریئل؟ It's real. ایکچولی میچ کی نا پینلٹی سے پہلے. اچھا دیکھیں ایک وہ تھی وہ جو کرسچیانو رونالڈو نعت پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ تو obviously that is وہ بھی چلیں چلتے ہیں یہاں سائڈ پہ, ہم وہ بھی چلا دیتے ہیں, لیکن وہ تو AI جنریٹڈ ہے. بٹ دس از ناٹ AI جنریٹڈ. ایکچولی ہی واز میکنگ دعا. بلکہ ایک اور ویڈیو بھی شاید ہم یہاں پہ اس کو پلگ ان کر دیں گے جہاں پہ کرسچیانو رونالڈو جو ہیں وہ لوگوں کو چلتے پھرتے سلام کر رہے ہیں. مطلب ان کی ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں جہاں پہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. سو دیر از اے حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر ہی سیڈ کہ سلام پھیلایا کرو. اور آئی تھنک ہم لوگ یعنی ہم سے مراد ہم جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں یا ایون مسلمان جو ہیں, ہم اس حدیث کو اتنا فالو نہیں کرتے, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو. یہ یعنی ہمارے اسلام کا وہ کہ آپ ہر جگہ سلامتی پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کرسچیانو رونالڈو جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے, وہ بھی جہاں پہ بھی جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کر رہا ہے. اوبویسلی وہ سعودیہ میں رہتا ہے, کلچرل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ ساری باتیں. بٹ آئی ایم ہیپی ٹو سی کہ وہ دعا مانگنے میں بھی اس طرح کر کے دعا مانگ رہے ہیں, which is very good. کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹے کی ویڈیو جس میں اس نے انشاءاللہ بولا تھا. انشاءاللہ بولا اس نے کسی پوڈ کاسٹ دوران اپنے بیٹے کو بلایا, بات ہوئی تو اس نے وہاں پہ انشاءاللہ بولا. اور اوبویسلی بلکہ بچہ تو ہوتا ہے نا, وہ ہی از گوئنگ ٹو دا اسکول, تو وہ ہی از انٹریکٹنگ ود اے لاٹ مور مسلم کڈز وہاں پہ. تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو بالکل دس از گڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب دعا گو ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کرسچیانو رونالڈو کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جرنی یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, ادھر سے ہی ہوتا ہے. اور آئی تھنک اس کے بعد پھر ہماری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی کہ کرسچیانو رونالڈو اور میسی, تو وہ پھر وی ہیو ٹو سے رونالڈو, رائٹ. تو میسی فین فکر نہ کریں, میسی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بھی زبردست دعائیں کرے, رو کے دعائیں کرے انشاءاللہ. ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. اچھا ایک اور اسی بریک دی آئی سیگمنٹ میں ایک اور خبر ہے آپ کے لیے, اور یہ جی انڈیا میں ایک جگہ ہے غازی آباد جو اتر پردیش میں ہے, اور وہاں کی خبر ہے, اور خبر کا ٹائٹل ہے ایکو فرینڈلی بقرعید. اب آپ کہیں گے ایکو فرینڈلی بقرعید کیا ہوتی ہے, تو میں آپ کے جواب دے دیتا ہوں سوال کا. وہ کہہ رہے ہیں مسلم کمیونٹی سیلیبریٹس بائی کٹنگ گوٹ شیپڈ کیک انسٹیڈ آف اینیمل سیکریفائس. تو یہ آپ حیران ہوں گے کہ کیک کے اوپر جو ہے وہ گوٹ کی تصویر انہوں نے لگائی, پکچر یعنی انہوں نے پرنٹ کیا, اس کو پرنٹ کر کے تصویر لگائی اور پھر اس کے آگے دعا مانگی گئی اور سارا کچھ ہوا. تو ایکو فرینڈلی بقرعید. تو گوٹ کی شیپ کا کیک بنایا, بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے اوپر تصویر بھی لگائیں تاکہ پتا ہو کہ یہ گوٹ ہی ہے, اور پھر اس کے اوپر چھری پھیر دیں. تو پھر آپ کیک جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھلائیں اور کہیں کہ یہ عید مبارک. اور ڈائبیٹک کے مریض بن جائے سارے, ڈائبیٹک کے مریض بنے. اور جو بیچارے لوگ آپ کے گھر کے غریب غربا تھے جو گوشت کا انتظار کر رہے تھے, ان کو آپ کیک کھلا کے چھٹی کرا دیں.
اصل میں اس انڈیا کی ڈائنامکس کافی ڈفرینٹ ہے. وہاں کے مسلمان بھی جو ہیں حالانکہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن بڑے ڈفرینٹ حالات میں رہ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انڈین میجورٹی ہے ایکسٹریمسٹ کی خاص طور پہ, وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑا ٹف ہے اسپیشلی ایسے اوکیزنس پہ. اور میں سمجھ سکتا ہوں, ویسے میں ان ہائنڈ سائٹ یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ حالات ٹف ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو مجبوراً کروایا ہو, یہ اس کے اندر بہت بڑا پریشر ہو ڈفرینٹ گروپس کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مودی حکومت چل رہی ہے, بی جے پی کے جو ہیں, اور پھر ان میں جو خاص طور پہ جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے وہ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر ہیوی پریشر کریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو اس طرح کی چیز کرا کے تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی, کیونکہ اس میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپیرنٹلی وہ بھی کوئی خوش نہیں لگ رہے. مطلب عید کا موقع تو آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ بالکل سیریس ہو کے مطلب کیک کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے مجھے جبرن یہ کروایا جا رہا ہے. تو دس شوز آس کے وہ ریلیجس فریڈمز اور ریلیجس ٹالرنس جس کی اکثر بات کرتے ہیں ایکچولی وہ معاشرے میں اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ بتائے جاتے ہیں. اچھا خیر, اینی وے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اور آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ایک واقعہ ہے جو کہ آئی تھنک اب تو پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں. اکثر لوگ ہم سے نا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی بات کریں. میں ایز اے پالیسی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے سارے ویورز کو. دیکھیں, ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ریئیکٹ نہ کریں ٹو سچویشنز. ہمیشہ اسٹوری کو پہلے آنے دیں, ساری تفصیلات آنے دیں, ساری معلومات آنے دیں, اس کے بعد ہم نے جو کامنٹری کرنی ہے ہم کریں گے. بیکاز وقت اس بات کی گواہی دیتا ہے, بار بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فوراً سے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعے میں کوئی اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جو کہ اس کہانی کو بدل دیتا ہے یا اس کا رخ موڑ دیتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے پہلے سارے فیکٹس آنے دیں. دیکھیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے میڈیا میں نا, کوئی تصویر بھی اگر کوئی بندہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں بندے نے فلاں کو تھپڑ دے مارا, چلیں تھپڑ دے مارا, اب لوگ کہیں گے دیکھو یہ پاگل انسان تھا, جاہل تھا, نکما تھا, تھپڑ کیوں مارا, یہ کیوں ہوا. لیکن پتہ چلے گا کہ جس بندے کو تھپڑ مارا گیا اس نے ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی وار کیا ہو یا پہلے کوئی ایسی حرکت کی ہو یا کوئی اس سے بھی بڑی حرکت کی ہو. تھپڑ تو دور کی بات ہے, اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو ہم ریئیکٹ کر کے ایک بندے کو ڈیمونائز کر دیتے ہیں, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہانی کچھ اور ہے. اور یہ میں نے بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت دفعہ. یعنی ایسی خبریں ایون اسلام آباد میں, پاکستان میں ڈفرینٹ لوگوں کے معاملے میں کوئی ایسی خبر آتی ہے, جب پتہ کرتے ہیں آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کو کال کر دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہانی بالکل ڈفرینٹ ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سارے فیکٹس کو آنے دیں. ناؤ گیون دیٹ, میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز لسنرز آج کی جو کانورسیشن ہے نا اس کو بہت غور سے سنیں, کیونکہ ہم کوشش کریں گے تحت استطاعت, ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے, کوشش کریں گے کہ پوری ڈیٹیل میں اس معاملے کو ہم ڈسکس کریں, کیونکہ اس میں بہت سارے سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ ٹک ٹاک پر ہونا کیسا, کیا عورت وائلنس ڈیزرو کرتی ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے, مرد جو ہیں وہ ریجیکشن کو کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے, یا کچھ مرد کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے صحیح طریقے سے, کیا ریجیکشن کو ہینڈل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائلنٹ ہو جائیں یا کسی کا قتل کر ڈالیں, پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان ٹرمز آف تربیہ, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف لے جا رہا ہے, وہ کس طرح تربیت کر رہی ہے, ہماری اسٹیٹ, ہماری حکومت کس طرح لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کر رہی ہے. پھر اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بندہ وکٹم ہوتا ہے, وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے اور وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے, کوئی فائن لائن ہے, اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی کیا پازیٹیو اسٹیپس چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا ڈفرینٹ رول ہے. یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, ہم جیسے جو انفلوئنسرز ہیں یا جو فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے, پیرنٹس جو ہماری بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, بچوں پہ کہاں نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ کے بچے میں کچھ سائنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. جو بچے جن میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں, اگر ریجیکشن کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. سو پلیز میں آپ سب سے گزارش کروں گا آرام سکون سے بیٹھ کر, جس نے جانا ہے ابھی پاز کریں ویڈیو کو, چائے کافی اپنی لے آئیں, آرام سے بیٹھ لیں, جس کو پاپ کارن کھانے کا شوق ہے وہ پاپ کارن لے آئیں, آرام سے بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ پوری کانورسیشن سنیں, کیونکہ اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو مزید اللہ معاف کرے یہ ٹریجڈی سے بچا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ود دیٹ لیٹس بگن دا کانورسیشن. اچھا جی, پہلی بات یہ, پہلا سوال سب سے پہلا, کیا کسی بھی شخص کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے, یا قانون کیا, اس میں تو سیدھا سیدھا مرڈر ہے نا, تو کیا کسی بندے کو یہ حق حاصل ہے؟ ہمارا دین تو کہتا ہے حق حاصل نہیں ہے. آپ اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرتے ہو تو آپ نے پوری انسانیت کو مرڈر کر دیا, پوری انسانیت قتل کیا آپ نے. پہلی بات ہوئی ہوگی. تو اس میں آئی تھنک کسی کو بھی مجھے زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہنے جی قتل جسٹیفائبل ہے, گیون دا فیکٹ کہ دیر ور سم ویری ویری بیڈ اینڈ ہارش کامنٹس آن سوشل میڈیا, جہاں پہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ
یہ اچھا ہوا مر گئی اور فلاں اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ, یعنی اس طرح کی باتیں, یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہو, یعنی آپ تو اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملی. تو کسی کو بھی مرڈر کر دینا یہ تو کبھی بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. دوسری بات اسی زمرے میں آئے گی کہ اگر اب یہاں پر اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے. اسٹیٹ نے چلیں ایک کام تو یہ ہوا کہ مجرم جو ہے یا ملزم تھا اب مجرم ثابت ہو گیا, وہ فوراً ہی اپریہنڈ ہو گیا, پکڑا گیا, یعنی ود ان آئی تھنک 24 آورز میں پکڑا گیا تھا وہ بندہ, 22 آورز میں پکڑا گیا. اچھا پکڑا گیا, عدالت میں آ گیا, وہی کالا کپڑا ڈال کے اس کو کر دیا. اب دیکھیں یہاں تک تو اسٹیٹ کو میں کہتا ہوں 10 آؤٹ آف 10 ویری گڈ جی, آپ نے مجرم کو پکڑ لیا, سارا کا معاملہ ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا یہ جو لوگوں کی کچھ ڈیمانڈ تھی نا کہ جی اس ٹائم پر اسٹیٹ کہاں تھی, دیکھو اسٹیٹ ہمارے بیڈ روم میں تو نہیں گھسی ہوتی نا, اسٹیٹ ہماری گلی میں تو نہیں پھر رہی ہوتی, ٹھیک ہے. وہ اوبیسلی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو سیف ایریاز ہوتے ہیں, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں اوور آل ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پہ, لیکن وہاں پہ بھی وارداتیں ہو جاتی ہیں, جس نے کرنی ہوتی ہے وہ وہاں بھی کر دیتا ہے, اور اس کے بھی ویڈیوز آ جاتے ہیں کہ بڑا سیف کمیونٹی تھی, گیٹڈ کمیونٹی تھی, اور ادھر بھی پنگا ہو گیا, ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اسٹیٹ ہمارے بیڈ روم میں نہیں گھس سکتی, نہ وہ ہمارے گلیوں میں ہر جگہ پہ کوئی اسٹیٹ نامی ایک بندہ پھر رہا ہوگا. البتہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اوور آل اچھا نظام قائم کرے, لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اب واردات ہوگی, اب آپ کیا کریں گے, ناؤ دا بال از ان یور کورٹ. اب اگر اس مجرم کو سزا نہیں ملتی تب مسئلہ ہوگا, اور سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہوگا, ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ اس کو ٹانگا جائے, اس کو عبرتناک سزا دی جائے. یہ جو بھی لڑکا تھا اس کو یعنی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے, اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے, یعنی اس سے کم پہ ہم گزارا نہیں کریں گے. تو دیکھیں اب ہم لوگ کتنا اسٹرانگلی, ہمارا جو سٹینس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بندہ بھی اس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس قسم کے ایکٹس کرتا ہے, اس کے لیے بدترین سزا ہونی چاہیے, تاکہ اگلی دفعہ کوئی شخص بھی جس کے دماغ میں یہ آئیڈیا بھی آئے نا کہ میں خود سے یہ حرکت کرتا ہوں, وہ کوئی لاکھ دفعہ سوچے گا کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں نے کیا تو میرا یہ حال ہوگا. اسٹیٹ کے حوالے سے نا بھائی ان کی جو انٹیلیجنس ہے نا, اس میں تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, وہ جس بندے کو بھی جہاں پہ بھی پکڑنا چاہتے ہیں نا وہ پکڑ سکتے ہیں. مطلب ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلفل ہیں اس اعتبار سے. دیکھیں نا 20-22 گھنٹوں میں انہوں نے فوراً سے اس کو پکڑ لیا, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ مجرم یا ملزم جو بھی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور جو آپ نے سزاؤں والی بات کی ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں, کیسز چلتے ہیں, سزائیں نہیں ہوتی. مطلب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایون مجرم کو سامنے لایا بھی جاتا ہے تو کالا کپڑا پہنا کے لایا جاتا ہے میرے خیال سے تو. اور جہاں تک باقی کچھ اور نیشنز کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب سزا دی جاتی ہے تو چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ کے پبلک میں کسی چوک میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں اس سے. ٹھیک ہے, یہ دو کنٹراسٹ میں چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاسٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں کو باقاعدہ سزا ہوئی. اسٹارٹنگ فرام زینب کا جو قتل ہوا, موٹر وے ریپ کیس ہوا, نور مقدم کا کیس ہے, پھر یہ کیس ہے, یا وہ جو مصطفیٰ عامر اور ارمغان کا کیس ہے. دیر آر سو مینی کیسز یو وڈ سی کہ لوگ پکڑے گئے لیکن ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں. یو نو یہ بہت بڑا ایک ہماری لمحہ فکری ہے. ایون جو ظاہر جعفر والا کیس تھا, کیا اس کا اوپر ہوا ہے؟ ٹیوزڈے کو ضیاء بھائی, یہ جسٹ ٹیوزڈے کو اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ میں. اس میں بس تھوڑا سا یہ کہ اس میں مرڈر کے ساتھ ساتھ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ ریپ کے بھی جو شواہد ہیں وہ ملے تھے. تو سیشن کورٹ نے پہلے ان کو پھانسی اور لائف امپریزنمنٹ فار ریپ دی تھی, لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل میں گیا ظاہر جعفر, تو اس کو پھر جو لائف امپریزنمنٹ تھی فار ریپ اور ساتھ ایک ڈیتھ پینلٹی تھی, انہوں نے پھر اس کو بھی ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ کر دیا, لائف امپریزنمنٹ کو بھی. اور ابھی سپریم کورٹ میں بڑا انٹرسٹنگ یہ کیس چلا, اور اس کا آئندہ آنے والے کیسز میں بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپیکس کورٹ ہے, اس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہیں فار فیوچر کیسز. تو اس میں ایک تو یہ جو ویڈیو, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایویڈنس اور ایک ہوتا ہے ٹیسٹمنی, تو اس کیس میں ٹیسٹمنی مسنگ تھی تو لیکن ویڈیو موجود تھی. اب ایویڈنس کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے, ٹیسٹمنی کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے. تو وہ ایک ٹرم ہوتی ہے آئی تھنک دا سائلنٹ وٹنس لا, اس کا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے اس ایویڈنس کو ایز ٹیسٹمنی بھی ایک سائلنٹ وٹنس کے طور پر وہ کیا. تو وہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جو یقیناً آئندہ آنے والے کیسز میں وہ کرے گی. لیکن اب اپیکس کورٹ نے بھی اپ ہولڈ کیا ہے, ڈبل سزائے موت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سزائے موت میرے خیال میں 2019 میں شاید آخری پاکستان میں, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن کافی عرصہ ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, جو جتنی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں
ان کا ہمیشہ پاکستان میں بہت زیادہ پریشر رہا ہے کہ آپ سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ کو آپ ختم کریں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا جو اسلام کا قانون ہے اور ویسے بھی کسی بھی سین سوسائٹی میں جو ڈیتھ پینلٹی ہے یہ ایک بہت بڑی ایز اے ڈیٹرنس ٹول استعمال ہوتا ہے معاشرے میں سینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے. لاسٹ ٹائم ہم نے بین آن یہ جو پھانسی یا کیپٹل پنشمنٹ ہے یہ لفٹ کیا تھا آفٹر 2014 جو ہمارا اے پی ایس اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ بہت زیادہ ریڈیکل ڈیسیجنز لیے تھے کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے جاتے تھے, بڑے بڑے قاتل پکڑے جاتے تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا ہوتا تھا اور وہ عدالتوں میں جی لائف امپریزنمنٹ کاٹ رہے ہیں اور ایک بادشاہ کی طرح جیل کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر 2014 کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیتھ پینلٹی دیں گے اور پوری دنیا سے بہت زیادہ پریشر آیا, لیکن ڈیتھ پینلٹیز ہوئیں, کوئی مور دین 80 لوگوں کو انہوں نے ڈیتھ پینلٹی دی. اور لیکن ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ پروسیس جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے.